ہمیں یہ بتائیے کہ آج ہم 21ویں صدی کی تقریباً 25 سال، ایک کوارٹر، 1/4 گزار چکے ہیں. تو اس کے اندر جتنی بھی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ ایک ایسا ٹول ہے جس نے پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے، اور اس میں عمر کی قید نہیں ہے، جغرافی کی قید نہیں ہے، جنس کی قید نہیں ہے. بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر کوئی اس سے مثبت یا منفی جس طرح سے بھی ہے متاثر ہوا ہے. اور اتنا بڑا چینج ہے اور بہت کم وقت میں آیا ہے، اور آنے والے وقت میں جو تبدیلی ہے اس کی رفتار اور تیز ہے. یعنی 1 سیکنڈ بعد کوئی نئی چیز آ رہی ہے. اور کیا ایسے وقت میں جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، جو ہمارا تعلیمی اسٹرکچر ہے، اس کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ وہ اس کو ایبزارب کر کے ہمارے بچوں کو ایک بہتر آؤٹ کم دے سکے. اور ہمارے والدین جو اکثر شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے بچے ہر وقت فون پہ، ٹیب پہ یا کمپیوٹر پہ لگے رہتے ہیں، اس کو ہم کیسے بچوں کے لیے پازیٹیو بنا سکتے ہیں. اور پوری جو صورتحال ہے، ہم خاص کر پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس ٹیکنالوجی سے جو ایک نیا ہمیں نیریٹو نظر آتا ہے، خاص کر تعلیم، لرننگ اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ پہلے وہ ایک ربع صدی تو گزر گئی ہے، اب اگلے 25 سال کا تو نہ ہی پوچھیے کہ اگلے 25 سال میں کیا ہونے جا رہا ہے. مجھے بیسیکلی ایک ایلوژن تو یہ ہے کہ اس میں علم بڑا ہے اور ہماری انفارمیشن بڑی ہے. جیسے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، بچوں میں اور آگاہی بڑی ہے، لیکن نفسیاتی ایک خاص نقطۂ نظر سے، خاص زاویہ نگاہ سے میں دیکھوں تو پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے جیسے ہم 50,000 سال پیچھے، میں 5-10 ہزار سال پیچھے کی بات نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 5-10 ہزار سال پہلے کافی سمجھدار اور عقل مند لوگ، فلسفے کے لوگ اور اچھے لوگ، مطلب سمجھدار لوگ تھے. تو میں کہہ رہا ہوں 50,000 سال پیچھے یہ ہمیں نہ دھکیل دے یہ سوشل میڈیا. یہ آپ صرف پاکستان کے دھکیلنے کی بات، پوری دنیا کی، ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ 50,000 ایئرز بیک ہمیں نہ لے جائے. یہ بظاہراً تو لگ رہا ہے کہ یہ بہت معلومات ہمیں مل رہی ہیں، بظاہراً ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں بڑا علم مل رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا ایکچولی کیا کر رہا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. اور اس پہ ہم بات پھر 2 حصوں میں کر سکتے ہیں. ایک تو ہم بچوں کے حوالے سے، جس طرح آپ کا بھی ایک سوال تھا کہ بچوں کے حوالے سے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پھر ہم کہ بڑوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس جنریشن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اگر ہم بچوں کے حوالے سے دیکھیں تو اس وقت وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت بڑا ہو رہا ہے اس وقت، جب کہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ایک گریٹ ری وائرنگ ہو رہی ہے انسانی برین. ہیومن جو برین ہے اس کا جو سٹیمولس ہے، جو باہر کا، وہ سارے کا سارا تبدیل ہو چکا ہے. اور یہ سب کچھ پچھلے 15 سال میں ہوا ہے. پچھلے 15 سالوں میں انسانی تاریخ میں وہ کچھ نہیں ہوا جو یہ پچھلے 15 سال ہوا. 15 سال کیوں کہہ رہا ہوں، یہ 2010 سے آنورڈ کی بات کر رہا ہوں، 2009-10 یعنی یہ اسمارٹ فونز کا جو آنا. اس کے بعد ایک جنریشن بھی آئی، الفا جس کو ہم کہتے ہیں. سو جین زی بھی متاثر ہوئی، بٹ الفا کے ساتھ کیا ہوا اس پہ ہم بات کریں گے. اور 2010 کے بعد جو بیسیکلی ہمیں بڑے اچھے سٹیٹس ہمیں مل جاتے ہیں. 2024 کی کتاب ہے دا اینکشیس جنریشن. تو دا اینکشیس جنریشن بیسیکلی یہ ہے کہ ہاؤ دا گریٹ ری وائرنگ آف چائلڈ ہوڈ از کازنگ این ایپیڈیمک آف مینٹل ہیلتھ. تو انہوں نے اسپیسیفکلی اس کو کیا ٹارگٹ. تو ان کے پاس جو سٹیٹس ہیں وہ بیسیکلی یہ ہیں کہ 2010 سے پہلے اور 2010 کے بعد انٹرنلائز جو سائیکالوجیکل پرابلمس ہیں وہ بڑھے ہیں. آپ مثال کے طور پہ وہ انگزائٹی جو ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 2010 کے بعد جو ہے وہ کوئی 134% انکریز ہوئی ہے. اسی طرح جو ADHD ہے وہ 72% بڑھا ہے، یا ڈپریشن جو ہے وہ 106% تک بڑھ گیا ہے. اچھا، اسی چیز کو جب وہ ایج میں لے کے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو 18 سے 25 سال کی عمر ہے اس میں انگزائٹی جو ہے 139% بڑھی ہے. 26 سے 34 سال میں 103% بڑھی ہے، اور 34 سے 49 ایئرز جو ہے وہ 52% بڑھی ہے. لیکن جو 50+ کے لوگ ہیں ان میں 8% ڈکریز ہوئی ہے. یعنی کہ آپ جتنے کم عمر ہیں اتنا زیادہ یہ جو پیچھے میں شکار ہوئے. اب انٹرسٹنگ جو چیز ہے اس میں وہ ہے کہ 50+ والے لوگ جو ہیں ان میں انگزائٹی ڈکریز کیوں ہوئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈکریز ہو اور ان میں انکریز کیوں ہوئی ہے؟ اور بہت انیوژول پیٹرنز ہیں، کیونکہ سیلف ہارم کا بھی ہم بات کریں تو گرلز نے 188% سیلف ہارم جو رپورٹ ہے وہ اس میں بڑی ہے، انکریز کی ہے پچھلے 2010 سے آنورڈ. اور جو بچے ہیں یعنی لڑکے ہیں ان میں 48%.
یہ جو فرق ہے 48% کا اور یہ 188% کا، یہ بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ 2024 میں کتاب ہے، یہ سٹیٹس کہیں 2023-2022 کے ہیں، تو اس میں جو بچے ہیں وہ ابھی تک، یعنی جس طرح لڑکیاں زیادہ جلدی میچور یا وہ ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا سٹیٹس کا فرق ہے، بٹ ادروائز وہ اوور آل اگر اب اس وقت کریں تو شاید یہ اتنا زیادہ گیپ نہ ہو، لیکن اوور آل تو انکریز ہوا نا، انگزائٹی انکریز ہوئی، ڈپریشن انکریز ہوا، یہ سارا کچھ 2010 کے بعد ایسا کیا ہو گیا؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے لیے اب یہ بڑا عمومی سا منظر ہے کہ کوئی بندہ ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھا ہے، بس اسٹاپ پہ بیٹھا ہے، بس میں بیٹھا ہے، کار میں بیٹھا ہے، کہیں ریڈی لگا کے بیٹھا ہے، کہیں مانگ رہا ہے، اور مانگنے کے درمیان میں جو وقفہ ہے اس کے درمیان میں ہر جگہ پہ موبائل کو گھورا جا رہا ہے۔ آپ گھروں کے اندر چلے جائیں تو بچے جو ہیں وہ موبائل کے اندر گھسے ہوئے ہیں، ایک ریکٹینگل شیپ ہے، اس کو ساری دنیا اس وقت گھور رہی ہے، اور اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ بہت خوفناک اس لحاظ سے نکل رہا ہے کہ جو بچے ہیں ان کے اندر ایک گریٹ ری وائرنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور وہ جو ری وائرنگ ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ انسانی میں ایک جتنی بھی اسپیشیز ہیں ان کے خاص چائلڈ ہوڈ ہے، خاص بچپن ہے، اس بچپن کے خاص مرحلے سے وہ آپ گزرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو مائنس کریں گے تو اس کا آؤٹ کم، اس پہ بھی ابھی بات کر لیتے ہیں، لیکن ہم ایک دو مثالیں لیتے ہیں کیسے ہم نے بچپن ہمارا جو ہے وہ ری ڈیزائن ہو رہا ہے، یہ بالکل ہی فرق آ رہا ہے۔ اس میں دو مثالیں، مثلا کسی بھی اینیمل کی کسی بھی کو لے لیں، بکری ہے، کوئی بھی ہے، بلی کا بچہ ہے، اس کو دیکھیں تو وہ ایک دھاگے سے کھیلنا وہ کر رہا ہوگا، وہ بہت، آپ کو پتہ ہے چھوٹے وہ بہت زیادہ کھیلتے ہیں، دھاگوں کا پیچھا کرتے ہیں، اور وہ جو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیسیکلی یہ تربیت ہو رہی ہے ان کی، آپ ذہن میں رکھیے گا چوہے کی دم کو، تو اس حساب سے اس کی تربیت ہو رہی ہے کل اس نے کیسے کرنا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے کیا مطلب مکمل اس بلی کے بچے کے ہاتھ میں دے دیں موبائل اور اس کو اس کھیل سے محروم کر دیں، تو آؤٹ کم اس کا آگے کیا نکلے گا، یہ بھی ہم تھوڑا سا آئیڈیا۔ چائلڈہڈ جو انسان کا ہے وہ تھوڑا سا باقیوں سے مختلف ہے ڈیو ٹو جو برین ٹو باڈی ریشو ہے، کیونکہ ہماری برین ٹو باڈی ریشو بہت زیادہ ہے، برین بڑا ہے، اور پھر سینپسز اور لرننگ اور یہ بہت کمپلیکس ہے، سو ہمارا چائلڈہڈ جو ہے کافی نہ صرف سلو گروتھ ہے بلکہ اس میں بھی پیٹرنز بڑے عجیب و غریب ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے اور اس کے ساتھ یہ نمبر 2 سال تک تو بڑی ریپڈ گروتھ ہے، پھر اس کے بعد سلو گروتھ ہے اپ ٹو 8 سال 10 تک، اگلے 8 سال، اور اس کے بعد پھر ایک ریپڈ۔ یہ جو 8 سال ہیں یہ بہت کریٹیکل ہے، کیونکہ انہی میں 80-90% سنیپسز آپ کے بڑھ رہے ہیں، آپ بن رہے ہیں، آپ کی لرننگ ہو رہی ہے، ساری لرننگ سب کچھ آپ کی ساری شخصیت ایوری تھنگ جو کچھ بھی ہے، یہ ڈیولپمنٹ کی امپورٹنٹ سٹیجز جو ہیں وہ سب کچھ اس 8 سال کے اندر ہے۔ اس 8 سال میں آپ نے اس کو دے دیا موبائل۔ اب میں اگر اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ انسانی چائلڈ ہوڈ میں 4 5 6 7 چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کی چائلڈ ہوڈ میں، بچپن میں ہائٹ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی ہائٹ سے مراد یہ ہے کہ ہائٹ سے چھلانگ لگانا، ہائٹ کو پرسیو کرنا۔ آپ کو پتہ ہے بچے کیا کرتے ہیں گھروں میں، کہیں کیا کیا چھلانگیں لگا رہے ہوتے ہیں، ہر ٹائم کسی بستر پہ چھلانگ لگا رہے ہیں، کوئی سیڑھی ادھر سے چھلانگ لگا رہے ہیں، یہ وہ ایک ان کی خاص تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ اسپیڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، ان کو جو بھی چیز دیتے ہیں آپ کو بار بار کہنا پڑتا ہے سلو ڈاؤن، لیکن وہ اسپیڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ڈینجرس قسم کے جو آبجیکٹس ہوتے ہیں، چھری ہے یا کوئی اس طرح کی چیزوں میں جب گھسے رہیں گے، کوئی ہتھوڑی ہے، کوئی میک اپنے اوپر ٹھوک لیں گے، کوئی اس طرح کا ڈینجرس ٹولز جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ ڈینجرس جو ایلیمنٹس ہیں مثلاً آگ ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے اس میں کریں گے۔ اسی طرح جو مطلب اور بہت ساری اس طرح کی، مطلب 7-8 اس طرح کی چیزیں، ہائیڈ اینڈ سیک ہے، ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ چھپتے ہیں اور پھر وہ اس طرح کے، یہ سارے تھرلنگ ساری چیزیں ہیں۔ یہ ساری چیزوں میں سے اگر میں کسی ایک چیز کو بھی بیچ میں سے نکال دوں تو اس کا ایک پورا بہت بڑا پارٹ جو ہے آنے والی زندگی کا وہ بہت شدید متاثر ہو جائے گا، صرف ایک چیز کے نکالنے سے۔ یہ 7-8 چیزیں، اور ان کو ہم اگر تھرل کا نام لے لیں تو یہ تھرل سیکر ہوتے ہیں، یہ بچے ہوتے ہیں یہ تھرل سیکر ہوتے ہیں، اور یہ تھرل سیکر ان کی خاص وجہ ہوتی ہے کہ کیوں یہ تھرل سیکر ہوتے ہیں، سو دیٹ کہ آپ نے کسی بچے میں بہت شاذ و نادر، بہت کہ آپ کسی بچے کو ان نفسیاتی امراض کا شکار نہیں پائیں گے جو ایجنگ جن لوگوں کی ہے وہ اس کا شکار ہوتے ہیں، مطلب فوبیاز ہیں، فیئرز ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی ہے تو آپ کی چیزیں نا آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں، بیکاز تھرل کم ہوتا ہے۔ جیسی تھرل کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ہال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور عجیب و غریب زندگی ہو جاتی ہے، پھر آپ کو ہو سکتا ہے کلاسٹروفوبک ہو جائیں، اب آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، آپ کو پینک اٹیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
بچہ جو ہے اس کے بالکل اپوزٹ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر انسان بھی اپنی ایج کے ساتھ اس تھرل کے ایلیمنٹ کو رکھے برقرار تو کافی حد تک وہ ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پوائنٹ کچھ اور, یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو آپ نے اس کے ہاتھ میں وہ چیز تھما دی. اب جب آپ نے اس کے یہ چیز ہاتھ میں تھما دی, اس سے بھی پہلے آپ نے اسکرین تو بیبی ٹی وی سے شروع کر دی نا. جب بیبی ٹی وی آپ نے کہا کہ میں نے جھاڑو دینا ہے, میں نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جو اس وقت یہ بچہ جو ہے یہ پرابلم کر رہا ہے, ڈسٹرب کر رہا ہے, تو آپ نے کیا کیا, اس کو ٹی وی لگا دیا, بیبی ٹی وی لگا دی. بیبی ٹی وی جو ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کے کلرز ہوتے ہیں, ریسرچ ہوتی ہے پیچھے, اور اس کی میوزک ہوتا ہے بڑا زبردست قسم کا, وہ اٹینشن گریب کرتا ہے. اب آپ دیکھیں گے وہ بچہ, یعنی ایک بچہ جو ہے, اگر آپ میرے سامنے کوئی بچہ شریف بن کے بیٹھا ہوا ہے تو میرے لیے بڑی الارمنگ بات, بچہ کیسے شریف انسان ہو سکتا ہے. تو اسی طرح وہ چھوٹا بچہ تو ہو نہیں سکتا نا, بالکل نہیں ہو سکتا. اب وہ کیوں کر مبہوت ہو کے اس اسکرین کو گھور رہا ہے. اگر وہ گھور رہا ہے اور وہ 3-4 گھنٹے گھور رہا ہے, آپ نے اپنا کام تو کر دیا, اب اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے, ہی اور شی اسٹارٹیڈ ٹو لیو ان دیٹ ورلڈ, یعنی وہ جو بیبی ٹی وی کی ورلڈ ہے. اب وہ بیبی ٹی وی کی ورلڈ جو ہے, اس کا جو درخت کا پتا ہے وہ کہیں شوخ ہے, برائٹ ہے, ایلومینسنٹ لائٹ ہے, وہاں پہ اچانک درختوں میں سے تتلیاں یوں کر کے اڑتی ہیں اور وہ اتنی شوق ہوتی ہیں اور وہ پیچھے رنگ بکھیرتی جاتی ہیں, جگنو ہر جگہ پہ. وہ واپس آتا ہے کیا ڈل قسم کا ہماری دنیا, ٹھیک ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ ریالٹی وہ ہے. تو جب آپ اس سائڈ پہ لے کے آئیں گے تو وہ بہت پرابلمٹک ہو جاتا ہے, بیکاز وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ریالٹی سے ڈیٹیچ کر دیا گیا, وہ اب وہاں پہ رہنا چاہتا ہے. جب آپ نے اس کے ہاتھ میں لگا دیا, موبائل تھما دیا, اب موبائل کے اندر کیا پرابلم ہے, ویری انٹرسٹنگ ڈاکٹر صاحب, کہ ہم اوور پروٹیکشن ہم نے شروع کر دی ان کی, بچوں کی کھیلنے کے حوالے سے, فری پلے کے حوالے سے, جو کھیلتے تھے ہمارے بچپن جس طرح ہم گزرا, اس کے حوالے سے ہم بہت اوور پروٹیکٹ ہو گئے. ہم نے باہر نہیں جانا, اجنبی ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, یہ چھلانگ اس طرح نہیں مارنی, ہم ہر جگہ پہ ہم یوں کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی. اگر کوئی ایکسپیرینس بھی کروا رہے تو یوں کر کے کھڑے ہوئے ہیں, ایسے ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ جس کو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں, جس کو ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کہتے ہیں, یوں کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم یہ رسک نہیں لے سکتے ذرا سا. تو ہم نے اوور پروٹیکشن کر دی. اور دوسری طرف ہم بالکل انڈر پروٹیکشن, یا بالکل اس پروٹیکشن سے نکل گئے جو ورچوئل ورلڈ یا اس کی جو موبائل والی دنیا ہے, وہاں پہ وہ کیا کر رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. اس کے حوالے سے ہم کوئی زیادہ حساس بھی نہیں ہے, موبائل دے دیے بس دے. وہاں پہ جہاں ایکچولی اپوزٹ ہونا چاہیے تھا, پروٹیکشن کرنی تھی وہاں, یہاں پہ کھلا چھوڑنا تھا. یہاں پہ کیوں کھلا چھوڑنا تھا, وہ ہائٹ کو ایکسپیرینس کرے, وہ اسپیڈ کو کرے, وہ آبجیکٹس کو کرے, وہ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلے, وہ یہ کرے, وہ کرے. یہ تمام چیزیں اس کی آنے والی زندگی کے لیے انتہائی اہم تھی. یہاں پہ پروٹیکشن کی ضرورت نہیں تھی, یہاں پہ اس کو فری پلے کی ضرورت تھی. اور فری پلے کا پرابلم یہ ہوا کہ 1980 سے آنورڈ جب یہ سکرینز وغیرہ آنا شروع ہوئی, ٹیلی ویژن گھروں میں آنا شروع ہوئے, تو ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 1980 سے آنورڈ جو ہے وہ کم ہو گیا جو فری پلے ہے. اور اس کے بعد یہ جو ایکسلریٹ ہوا, یہ اس کا کم ہونا, وہ 1990 کے بعد زیادہ ہونا شروع ہو گیا. بٹ 2010 کے بعد کا منظرنامہ بالکل بدل گیا. اب آ گئی الفا جنریشن. یہ جو جنریشن ہے جو ایکسپیرینس سے محروم کر دی گئی ایک ایسی ڈیوائس کی شکل میں جس کو آپ ایکسپیرینس بلاکر کہہ سکتے ہیں انسانی زندگی میں. ایکسپیرینس آپ نے بلاک کر کے رکھ دیا. کچھ ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپیرینس ایکسپیکٹنٹ, یعنی برین جو ہے وہ ایک ہر ڈیولپمنٹل سٹیج پہ ایک خاص ایکسپیرینس ایکسپیکٹ کرتا ہے. یہ اس کی ڈیولپمنٹ کی سٹیجز ہیں. مثال کے طور پہ انسانی برین جو ہے وہ ایک خاص جگہ پہ ایک خاص حصے میں وہ لینگویج لرننگ ایکسپیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اگر اس جگہ پہ وہ والی چیز اس کو نہ دی جائے تو جب 10-12 سال سے بچہ اوپر ہو جاتا ہے تو لینگویج, آپ کو پتہ ہے کہ سیکھنا, کوئی بھی نئی لینگویج سیکھنا ایک بہت ہی مشکل پروسیس ہو جاتا ہے. لینگویج سیکھنے کے لیے ایک خاص قسم کا ایک ونڈو, ایک خاص قسم کا پیریڈ, ایک خاص قسم کا ٹائم رکھا ہوا ہے نیچر نے, اور وہ وہی ہے. وہاں پہ ایکسپیرینس ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے انسانی برین کہ یہاں پہ یہ کرے, یہاں پہ ہائٹ کا ہوگا, یہاں پہ اسپیڈ کا ہوگا, یہاں آبجیکٹس کا ہوگا, یہاں یہ ہوگا, یہاں وہ ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان اتنا کمپلیکس ہے کہ وہ ایکسپیرینس پہ ہی تو اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے, اس کی ساری ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ایکسپیرینس کی انفارمیشن کی بنیاد پہ نہیں ہے. سو دیٹ کہ آپ بچے کو تمام انفارمیشن دیتے ہیں, آپ اس کو کہتے ہیں یہ اگر اس میں سوئچ میں ہاتھ ڈالو گے تو کرنٹ لگے گا, انفارمیشن تو اس کو پہنچ گئی,
وہ ایک دفعہ تھوڑی پہنچی, وہ تو آپ نے 50 دفعہ. ہاں, لیکن پھر بھی وہ ایکسپیرینس اس کا کرے گا. وہ کیوں چاہتا ہے, آپ کو کیا, آپ کی دفعہ سر پکڑ کے نہیں بیٹھ جاتے کہ یار اس کو مطلب کون سا طریقہ ہے جس سے اس کو منع کریں, منع کریں, وہ پھر ادھر ہی جائے گا. آپ نے ٹیپ لگا دی, وہ ٹیپ اتار کے پھر اس کے اندر انگلی گھسانے کی کوشش کر رہا ہے. ایکسپیرینس وہ خود کر رہا, مطلب آگ سے بھی آپ کریں گے, کسی بھی چیز سے کریں گے. وہ ضد جو کر رہا ہوتا ہے نا, کہ ضد کا ایلیمنٹ ہوتا ہے بچوں کے اندر, وہ نیچرل کیوں ہوتا ہے, وہ آپ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہمیں ہو جاتا ہے کہ وہ اس لیے نیچرل ہوتا ہے بیکاز ایکسپیرینس جو ہے وہ پلر ہے. ایکسپیرینس جو ہے وہ سب سے اہم ترین چیز ہے. اور موبائل کی شکل میں آپ نے چائلڈ ہوڈ جو انسانی ہے اس میں ایکسپیرینس بلاکر لگایا. ایکسپیرینس بلاکنگ کے بعد اب جو اسٹیمولس جو باہر سے آ رہا ہے وہ پچھلے 70,000 سال سے یا 70 لاکھ سال سے وہ ایسا ہوا ہی نہیں کبھی. یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ایک ایسی چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. سو ایک عجیب و غریب معاملہ اس طرح سامنے آ رہا ہے. پھر اب 2010 کے بعد جو بھی اب یہ جو جنریشن آئی ہے, میں آپ کو مطلب ہم پریشان نہیں ہونا چاہتے, بٹ لیکن جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اگلے 25 سالوں میں ہم یہاں تک جا رہے ہیں کہ ایک سوشل ڈیتھ جو ہے وہ ایک فزیکل ڈیتھ سے زیادہ پینفل ہوگی. یعنی آپ امیجن کیجئے کہ ایک جب آپ ورچوئل ورلڈ میں آپ اس حد تک رہنا شروع کر دیں گے کہ اور سائڈ سے کرنا شروع ہو جائیں گے کہ اب ایک ایکسپیرینس جو ایکسپیکٹیشن کے حوالے سے ایک چھوٹی سی مثال, جو ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے, یعنی مینیجنگ ریلیشن شپس کو کیسے مینیج کرنا ہے, پورا ایکسپیرینس آپ نے آؤٹ کر دیا نا. بچہ تو مل ہی نہیں رہا کسی سے, جو گھر آ رہا ہے مہمان ان سے بھی نہیں مل رہا, باہر بھی نہیں جا رہا. مختلف جگہوں پہ ہوتا یہ تھا کہ جو انسانی تاریخ ہے اس میں انسان جو ہے وہ ٹرائبز اور شکلوں میں رہے اور پھر کنبا اور سارا کچھ. تو ریلیشن شپ مینیج کرنا, بہت ساری جگہوں پہ ایموشنل تربیت کی اپنے آپ کو کہ ایموشنس کو کیسے دبانا ہے, غصے پہ کیسے کنٹرول کرنا ہے, یہ ساری چیزیں, کیونکہ ریلیشن شپ بچانا ہے اور یہ ساری چیزیں. اور وہ ریلیشن شپس جو ہیں وہ کیسے آپ کی پھر نفسیاتی صحت کے حوالے سے کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں, بلا بلا. یہ سارا مینجمنٹ, ریلیشن شپ کی مینجمنٹ بھی آپ نے سائڈ پہ کر دیا. اب آپ ایسی ڈارکر قسم کی سٹوریز سامنے آ رہی ہیں. ڈارک سٹوریز میں ان کو کہوں گا جس میں والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہمیں ایسے لگتا ہے ہم نے اپنا بچہ لاس کر دیا, یعنی اس کی حرکتوں سے ایسے لگتا ہے کہ ہمارا بچہ لاس ہو, ہم سے کہیں چھن گیا ہے. تو اس کو جب واپس آپ 1-2 ایکسپیریمنٹس اس طرح کیے گئے کہ ایسے بچوں کو, ایسے پیرنٹس جنہوں نے اس طرح کی بات کی, تو ان کے بچوں کو کوئی اس طرح کا نہیں ہوتا, کوئی ایسا سمر کیمپ یا اس طرح کی چیز جس میں تمام موبائل کوئی بھی چیز الاؤ نہیں تھی. تو ہفتہ 2 ہفتہ وہاں جب بچہ رہا تو وہ جو واپس آیا تو والدین بڑے خوش ہوئے. وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا بچہ واپس مل گیا ہے, لیکن وہ خوشی تھی 2 دن کی. تیسرے دن انہوں نے پھر رپورٹ کیا کہ ہم نے پھر لاس کر دیا. تو آپ اپنی پوری جنریشن کو لاس کر بیٹھے ہیں اور آپ کو بالکل ذرا سا یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ جو لرننگ ہے, وہ جو تمام وہ پورا پروسیس ہے, آپ نے بالکل نیچر کے اپوزٹ جا کے اس پہ کر دیا ہے. اس کا جو چائلڈ ہوڈ ہے وہ اس کا جو بچپن ہے تباہ کر دیا. فری پلے تو اس حد تک ہے کہ اس میں تو ریسرچرز یا اس طرح کے بہت سارے ہیں فائنڈنگس کہ اس میں تو ایون پیرنٹس ہیں یا کوچز ہیں یا ٹیچرز ہیں, ان کو سپروائز بھی نہیں کرنا چاہیے. بیکاز وہ جب سپروائز کرتے ہیں تو بھی وہ ایکسپیرینس بلاک کرتے ہیں. ان کو لڑنے دیں, جھگڑنے دیں, راضی ہونے دیں. تھوڑے بہت جو بھی چوٹے موٹے آتی ہیں, مطلب آپ سوچئے نا, میں اور آپ سیڑھیوں سے گرے تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا سروائیول ہے. یہ مخلوق جو ہے کیسے پلٹیاں کھاتے کھاتے آتی ہے اور پھر تھوڑی سی چان چون کر کے پھر چلنا شروع کر دیتی ہے. بیکاز یہ اس وقت نیچر نے ان کو اسی طرح رکھا ہوا ہے. اور یہاں پہ ہم نے اگر پیرنٹس ہیں, یہ سارے کچھ ہیں, تو سپرویژن جتنی کم ہوگی اس کی باہر کی پلے کی, فری پلے کی, اتنا اس کی گروتھ ہوگی. ہم نے کیا کیا, اس فری پلے کی سپرویژن تو دور کی بات, ہم نے تو اس کو تقریباً ختم ہی کر دیا اور اس میں پروٹیکٹیڈ ہو گئے شدید قسم کی, اور اس کو اندر کر دیا. اور جہاں پہ پروٹیکشن چاہیے تھی, جہاں پہ کرنی چاہیے تھی, وہاں پہ ہم نے نہیں کی.